سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم. سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ نازک نازک انگلی جب کی پیڈ پہ چلتی ہوگی نازک نازک انگلی جب کی پیڈ پہ چلتی ہوگی اس پل تو موبائل کی بھی جان نکلتی ہوگی اس پل تو موبائل کی بھی جان نکلتی ہوگی اس کے من میں بھی آتے ہوں گے. اب خوب ساری دعا دے کے ودا کرنا. اس کے من میں بھی آتے ہوں گے اس کے من میں بھی آتے ہوں گے اچھے برے خیال پھر اس نے ماری ہے مسکال پھر اس نے ماری ہے مسکال پھر اس نے ماری ہے مسکال پھر اس نے ماری ہے مسکال. بہت بہت شکریہ آپ سارے دوستوں کا. اور جاتے جاتے آخری چار مصرے پڑھ دے رہا ہوں جو میرے بڑے بزرگ کھڑے ہیں. دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ کوئی چیز اگر بہت خوبصورتی سے ختم ہو جائے تو یہ کامیابی کی ختم ہو جائے گی جب چاہیں گے تب ختم کر دیں گے. میں تو ان کی محبتیں نبھا رہا ہوں. ایکچولی میری بھی فلائٹ ہے 1 بجے لکھنؤ مجھے پہنچنا ہے تو میں سوچ رہا ہوں بہت پہلے ایئرپورٹ پہنچ کے بلا وجہ نظروں کا گناہ کرنا پڑے گا ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا تو بس اچھے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنے کیا برا ہے. میں آخری 4 مصرے پڑھ دے رہا ہوں جو ادھر کچھ بڑے بزرگ ہیں ان کی سماعتوں کے نام کرتا ہوں. ابھی ایک ریسرچ آیا ہم آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم آپ وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد جب مسح کرتے ہیں تو ابھی امریکن ایک سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کیا کہ جس نے بھی مطلب کبھی کبھار مہینے میں 2-4-10 بار اس حصے کو پانی سے بھگویا اسے کبھی برین ہیمریج نہیں ہو سکتا. بہت سارے اس طرح کے ریسرچ آ رہے ہیں. ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسا کرنا ہے زندگی ایسے جینا ہے. میں نے بڑے سلیقے کے 4 مصرے کہے شاید اس سے اچھا مطلب اس پروگرام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. عطا ہو بھائی عطا ہو. یہ بات جھوٹ ہے کہ خود سے سرچ کرتا ہے. ہر دن امریکن سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ نئی کھوج کری ہے. میں پڑھتا ہوں. یہ بات جھوٹ ہے کہ خود سے سرچ کرتا ہے بہت سا پیسہ بہت وقت خرچ کرتا ہے بہت سا پیسہ بہت وقت خرچ کرتا ہے کہ صدیوں پہلے جو سنت بتائی آقا نے زمانہ صرف انہی پر ریسرچ کرتا ہے زمانہ صرف انہی پر ریسرچ کرتا ہے زمانہ صرف انہی پر ریسرچ کرتا ہے. اور آخری لمحے بالکل آپ دوستوں کی محبتیں چھوڑنے کا بھی من نہیں کرتا لیکن آخری 4 مصرے پڑھ کے جاتا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا. 55 والوں نوٹ کرنا SMS کے کام آئے گی صبح بھیج سکتے ہو آپ. میری خوشبو سنبھال کر رکھنا دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں میرے آنسو سنبھال کر رکھنا میرے آنسو سنبھال کر رکھنا
اور دل سی کوری کتاب مانگیں گے، نرم نازک گلاب مانگیں گے، کوششیں بھولنے کی مت کرنا، میرے آنسو جواب مانگیں۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا شخص وہ تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور جو کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چڑھانے کے لیے بھیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ نہ رکھتے۔ روزہ دار روزہ نہ رکھنے والوں پر ناراض نہ ہوتے اور روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پر ناراض نہ ہوتے۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزور محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ حضرت عبداللہ خطیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرمانے کا ارادہ کرتے تو ارشاد فرماتے، ترجمہ، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ فائدہ: امانتوں سے مراد اہل و عیال، مال و دولت، ساز و سامان ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہیں۔ اس طرح وہ امانتیں بھی مراد ہیں جو جانے والے مسافر کے پاس لوگوں کی رکھی ہوئی ہو یا لوگوں کے پاس اس مسافر نے رکھوائی ہو۔ اس مختصر جملہ میں کیسی جامع دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی، اہل و عیال کی، مال و دولت کی حفاظت فرمائے اور تمہارے اعمال کا خاتمہ بخیر فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لوگ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دی جائیں گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو عمدہ مالوں کے لینے سے بچنا، یعنی زکوٰۃ میں درمیانہ درجہ کا مال لینا، عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک ایک صاحب سواری پر آئے اور اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگے تاکہ کسی ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی زائد چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس چیزوں کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر جانے لگے تو ارشاد فرمایا، مہاجرین و انصار کی جماعت، تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے رشتہ دار ہیں،
اس لیے تم میں سے ہر ایک ان میں سے 2 یا 3 کو اپنے ساتھ ملا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ، یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے پر اجر و ثواب کی خوشخبریاں سناؤ اور ان کو ان کے گناہوں پر ایسا مت ڈراؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دین سے دور ہو جائیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔